رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ جس امت کو اپنے دشمن معلوم نہ ہو وہ امت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس امت کو معلوم ہونا چاہیے میرے دشمن کون ہیں۔ لہٰذا آدم کو خلقت کے مرحلے سے گزار کے، سجدے کے مرحلے سے گزار کے، مسجودیت کے مرحلے سے گزار کے، خلافت کا مقام دے کے پھر ایک اور مقام پر ٹھہرایا گیا وقتی طور پر، جس کا نام قرآن نے جنت ذکر کیا ہے۔ یہ وہ جنت نہیں ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، چونکہ اس جنت میں موت کے بعد ہی انسان جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں سے نکلتا نہیں ہے۔ اس کے دروازے ایسے ہیں کہ صرف دیکھیں بعض دروازے جو سیکورٹی پرپز کے لیے ہوتے ہیں ایک طرف کھلتے ہیں، بینکوں کے اندر دیکھے ہوں گے نا دروازے ایسے گھومنے والے کہ جہاں صرف داخل ہوتے ہیں، باہر آنے کے لیے نہیں، اسے وہ چلتا ہی نہیں ہے دروازہ۔ اب جنت کے دروازے خدا نے صرف ان میں انٹری ہے، ایگزٹ گیٹ اس کا نہیں ہے۔ جو جنت میں گیا گیا، اگر باہر کوئی کام ہے تو نہ جائے وہاں پر، چونکہ ہمارے کام پیش آ جاتے ہیں نا تھوڑی دیر باہر جانتے ہیں سوٹا ووٹا لگانے کے لیے۔ ہاں اگر کام ہے کوئی باہر نہ جائے، پہلے ہی کہہ دیں کہ ہم نے باہر کام ہے، چونکہ اگر اندر چلے گئے باہر نہیں آ سکتے۔ لیکن آدم کو اندر بھی داخل کیا پھر باہر بھی نکال دیا۔ یہ خود دلیل ہے کہ یہ وہ جنت نہیں تھی۔ بہرکیف علماء نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، تفسیر کا موضوع ہے۔ مہم یہ نہیں ہے کہ وہ کون سی جنت تھی، کہاں تھی، مہم وہ مقصد ہے۔ قصہ آدم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضمنی ہیں، جن کی اہمیت نہیں ہے۔ مثلا وہ کون سا دانہ تھا جو حضرت آدم نے کھایا، خوب اگر نہیں بھی معلوم ہوا ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مہم وہ مقصد ہے، میسج ہے اس پیغام اور اس قصے کا جو بنی آدم کو سمجھانا مقصود ہے۔ بنی آدم کو کیا سمجھانا مقصود تھا؟ بنی آدم کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جس زمین پر تجھے پیدا کیا گیا ہے وہاں پر تیرے لیے مفید چیزیں بھی بہت ہیں، لیکن تیرے لیے مضر چیزیں بھی بہت ہیں، نقصان دہ امور بھی بہت ہیں، اور تیرے اندر اتنی معرفت ہو، تجھے یہ معلوم ہو کہ کون سی چیز میرے حق میں ہے، کون سی چیز میرے نقصان میں ہے۔ جب تک انسان کو اپنی نفع اور نقصان کا علم نہ ہو زمین پر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور عام اگر کسی کو اپنا نفع نقصان معلوم نہ ہو، میں اس کے لیے شرعی فقہی اصطلاح ابھی ذکر نہیں کرتا، آپ کے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس انسان کو اپنا نفع نقصان معلوم نہ ہو، نفع کمانے جائے نقصان کر کے آ جائے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بے وقوف۔ احسن، دین بھی اس کو بے وقوف ہی کہتا ہے، شرعی اصطلاح بھی اس کے لیے حماقت اور سفی کی ہے۔ سفی اسی کو کہتے ہیں جسے نفع نقصان معلوم نہ ہو، جو مہنگی چیز دے کے سستی لے لیتا ہو، جو سونا دے کے کھلونے لے لیتا ہو، اسی کو بے وقوف کہتے ہیں۔ جو عزت دے کے پیسے لے لیتے ہوں انہی کو بے وقوف کہتے ہیں۔ جو اقدار دے کر، اقدار ویلیوز، جو اقدار دے کر اقتدار لیتے ہیں یہی بے وقوف ہیں، یہی احمق ہیں۔ قرآن انہی کو کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں معلوم کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے، ایسے سفی اور احمق ہیں یہ۔ آدم کو معلوم ہونا چاہیے میرا نفع اور نقصان کیا ہے، تاکہ ابناء آدم کو معلوم ہو۔ اس سے آشنا کرنے کے لیے ایک جگہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ارادہ الہی میں تھی، بعض علماء کے بقول اسی زمین کے اوپر تھی، ایک مقام تھا بلند، یا ممکن ہے زمین سے باہر ہو کے، ابھی عرض کیا کہ یہ اتنی اہم چیزیں نہیں ہیں۔ مہم چیز یہ ہے، اہمیت اس چیز کی ہے کہ اس مقام پر، اس وقتی ٹیمپریری رہائشگاہ میں آدم کو کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ اے آدم ابھی تجھے صرف اپنے حامیوں کا پتہ چلا ہے، اپنے سپورٹروں کا پتہ چلا ہے، ابھی ملائکہ سے تیری معرفت ہوئی ہے، لیکن ملائکہ کے جب تو زمین پر جائے گا تو ملائکہ سے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق سے بھی تیرا سروکار ہوگا۔ اور اگر تو ناآشنا زمین کے اوپر اتر گیا وہ تیرے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ وہ ممکن ہے یا پہلے فرد کو ہی ختم کر دیں، پہلی نسل کو ہی ختم کر دیں، یہ نسل آگے بڑھنے ہی نہ پائے۔ لہٰذا اس معرفت کے لیے وہاں پر روکا گیا آدم کو۔ اور وہ معرفت کیا تھی؟ وہ معرفت یہ تھی کہ یہاں پر نفع اور نقصان دونوں قسم کی چیزیں ہوں گی۔ زمین پہ جو کچھ موجود ہے وہ تیرے لیے مفید
نہیں ہے, مفید بھی موجود ہے, مضر بھی موجود ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اے آدم, ہمیں اس سے بھی زیادہ اہمیت ایک اور مطلب تیرے اوپر واضح کرنا ہے, اور وہ مطلب کیا ہے کہ جب تو زمین پہ جائے گا تو تیرا دشمن بھی ہوگا. اس دشمن سے تجھے ہم یہی پر آشنا کرنا چاہتے ہیں. اور دشمن سے آشنائی کے معنی یہ نہیں کہ اس کا نام ہمیں معلوم ہو جائے. نام کی معرفت نہیں ہوتی کہ فلاں کا ہمیں نام آتا ہے. ہم خدا پرست ہیں کیونکہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں, اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. اس سے زیادہ معرفت نہیں ہے. نام یاد کر لینا, نام ازبر کر لینا, یہ معرفت نہیں ہے. روایت میں بھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جو شخص مرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. معرفت امام یہ نہیں ہے کہ امام کے وقت کا نام آتا ہو انسان کو, بلکہ معرفت اس سے زیادہ عمیق تر مطلب ہے. اس دشمن کا نام بھی بتا دیا, لیکن نام سے زیادہ اس کی دشمنی بتانا مہم تھا کہ دشمن سے زیادہ اہم اس کی دشمنی ہے. اور دشمنی بھی طریقہ دشمنی, طریقہ واردات اس کا بتانا کہ کس طرح تجھے بہکائے گا, تیری اولاد کو کس طرح سے بہکائے گا. اس کو اگر بٹھا کر ایک کلاس لے لی جاتی, حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتا دیا جاتا کہ یہ دشمن ہے, یوں کرتا ہے, بات سمجھ میں تو آ جاتی, لیکن عملی تجربہ نہ ہوتا. اور سب سے بڑا سبق وہ ہے جو تجربہ سکھاتا ہے انسان کو. کہتے ہیں کہ تجربہ سب سے بڑا استاد ہے, سب سے بڑا استاد تجربہ ہے. حضرت آدم کو دشمن کے ساتھ رکھا گیا وہاں پر, دشمن آدم بھی, تاکہ وہ دشمنی کرے اور آدم کو اس کی دشمنی کا تجربہ ہو جائے. جب زمین پر جائے تو اس کے بہکاوے میں نہ آئے. لہذا آپ نے دیکھا کہ زمین پر آنے کے بعد پھر آدم پر دوسرا وار یہ دشمن نہیں کر سکا. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مجھے سجدہ کرنے والے کون ہیں, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ مجھے ہلاک کرنے والے کون ہیں, مجھے نابود کرنے والے کون ہیں. دشمن کی معرفت ان ابتدائی اور ضروری آگہی ہے انسان کے لیے, بشریت کے لیے, جو خدا نے آغاز میں ہی بشریت کو عطا کی ہے. پھر اس کے بعد ہر نبی کو یہ اعلان کیا, پہلے یہ فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے, اور ہر نبی کو اپنے دشمن کی پہچان کروائی ہے کہ یہ دشمن ہے اور اس طرح سے دشمنی کرے گا تمہارے ساتھ. اسی طرح خدا نے ہر امت کا دشمن بنایا ہے, اور امتوں کی دشمن کی دشمنی اس امت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پتہ چلے کس طرح دشمن وار کرتا ہے, کس طرح سے نابود کر سکتا ہے ایک امت کو. یہی ہوا, وہی امت مسلمہ جو مدینہ فاضلہ تھی, ایک نمونہ امت. دشمن آرام سے نہیں بیٹھا, دشمن چین سے نہیں بیٹھا. یہی سرفراز ملت جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ کنتم خیر امت, بہترین امت ہو تم, وہی امت آخرکار عبرت کا نمونہ بن گئی دوسروں کے لیے. دشمن نے اس کے اندر جو کاروائی کی وہ تفرقے کی کاروائی کی. یہ امت بنی بھی تفرقہ ختم کرنے سے بنی. مدینہ کے اندر اوس و خزرج میں تفرقہ تھا, رسول اللہ نے یہ تفرقہ ختم کیا, پھر یہ امت بنی. اس امت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ پھر تفرقہ تھا. تفرقہ عربی الفاظ میں چاند استعمال کرتا ہوں, اتنی مشکل نہیں ہے, وضاحت کرتا ہوں ان کی تاکہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. تفرقہ فرقہ ہونے کو کہتے ہیں, فرقہ گروہ کو کہتے ہیں. گروہ دھڑا الگ ہونا, یہ فرقہ ہے, تفرقہ ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ اور ہے جو استعمال نہیں ہوتا لیکن موجود ہے, استعمال کم ہوتا ہے, اور وہ ہے تفریدہ. تفریدہ یعنی فرد ہو جانا, ہر شخص ایک فرد بن کر الگ ہو جائے, گوشہ نشین ہو جائے. جب ایک امت بنتی ہے تو دو صورتوں میں اسے ختم کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ ایک فرد اس امت سے جدا کر لو آپ, اس امت کو ختم ہونے میں بڑی دیر لگے گی. مثلا فرض کر لیں کہ یہ مجموعہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مومنین, مجھے نہیں معلوم اب اندازاً کتنے ہوں گے, اگر فرض کریں کہ اس مجلس کو ختم کرنا ہے, ایک طریقہ یہ کہ ایک فرد کو باہر لے کر جائیں. ایک فرد کو, اگر ایک فرد کو باہر لے کر جائیں, چند گھنٹے لگ جائیں گے یہاں پر.
کچھ مہلت مل جائے گی اس کو باقی بقا کے لیے، لیکن اس کو اگر جلدی ختم کرنا ہے، فوراً ختم کرنا ہے، فرد فرد کو نہیں لے کر جائیں بلکہ گروہ گروہ کو لے کر جائیں، پورا ایک گروہ اٹھا کے لے جائیں، 10 آدمیوں کا، 20 آدمیوں کا، 100 آدمیوں کا۔ اگر اس مجلس سے 100 کا گروہ باہر نکلے کتنی دیر لگے گی؟ چند منٹ لگیں گے، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، جلدی ختم ہو جائے گی۔ تفرقہ یعنی گروہ بننا۔ ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ کا امر ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہیں امت بننا ہے۔ اگر امت بننا ہے تو امت کا دشمن بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ امت کا دشمن تفرقہ ہے، تفریدہ بھی بد ہے، یعنی انسان فرد اجتماع سے کٹ کٹا کے اپنا مسلح عبادت الگ کر دے، گوشہ نشین ہو جائے۔ کہ بعض لوگ اسی کو دینداری سمجھتے ہیں، اسی کو دینداری سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے، آپ کے ہمشہری نے اس قسم کی دینداری کو کہا یہ خانقاہیت ہے، یہ خانقاہیت ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، وہ دین اس طرح کا نہیں ہے۔ خانقاہیت کے مقابلے میں اقبال نے بہت خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے، آئین رسم شبیری، آئین شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ آئین خانقاہیت ہے فقط اندوہ دلگیری۔ خانقاہیت یہ کہ انسان الگ ہو جائے، ایک مدرسے میں بیٹھ جائے، کسی سے کوئی سروکار نہ ہو، کالج میں جا بیٹھے کوئی سروکار نہ ہو، معاشرے سے کوئی سروکار نہ ہو، معاشرتی برائیوں سے سروکار نہ ہو، منکرات سے کوئی سروکار نہ ہو، مشکلات سے کوئی سروکار نہ ہو، صرف اپنی عبادتیں کرتا رہے، کتابیں پڑھتا رہے، ڈگریاں لیتا رہے، جس طرح سے ہے کہ اپنے گھر بنایا ہوا ہے اور اس گھر میں عام لوگوں کا جو بڑی ہمت ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم گھر بنائیں، چند بچے پیدا ہوں، پھر ان کو پڑھائیں، پھر ان کو بڑا کریں، بڑا کر کے ان کو شادیاں کروا دیں، جب شادی کروا دیتے ہیں پھر کمر سیدھی کرتے ہیں کہ ساری ذمہ داریاں ہم نے ادا کر دی۔ یہی کہتے ہیں نا، بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، الحمدللہ سرخرو ہو گئے، اب ہمیں کوئی فکر پریشانی نہیں ہے، پھر منتظر رہتے ہیں کہ اب بیٹے کمائیں گے اور بابا کو حج پر بھیج دیں گے۔ حج پر خدا نے مستطیع لوگوں کو بلایا ہے۔ مستطیع کا آزاد ترجمہ اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یعنی فٹ لوگ، فٹ۔ کون ہے حج کرنے کے لیے؟ جو فٹ ہو۔ یہ فٹ بیٹا انفٹ باپ کو بھیجتا ہے حج پر۔ حج تو ان کا نہیں ہے، ان کے آرام کا وقت ہے، اس عمر میں حج ساکت ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس وقت یاد آتا ہے جب حج ساکت ہو جاتا ہے، اس وقت ہمیں حج کرنا یاد آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو عرصے سے ہو رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ ذرا انفٹ لوگ، اگر فرض کریں پاکستان کو جنگ لڑنی ہے تو جتنے انفٹ ہیں سب کو کہا جائے کہ آپ آ جائیں ادھر جنگ لڑنے کے لیے، اور فٹ لوگ سارے ویزے لے کے باہر چلے جائیں، تو پھر کیسی جنگ ہوگی، کیسا جہاد ہوگا، آپ کو معلوم ہے کیسا۔ سرخرو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بیٹوں کی شادیاں کرا کے، بچیوں کی شادیاں کرا کے، پڑھا لکھا کے۔ اگر یہ آپ کی زندگی کی کامیابی کی علامت ہے تو یقین کریں کہ مرغی آپ سے زیادہ کامیاب ہے، چونکہ اس نے کئی گروہ، کئی درجن اولاد پیدا بھی کی ہے اور اسے پالا بھی ہے، پوسا بھی ہے اور لوگوں کے پیٹ میں بھی پہنچایا ہے۔ یہ نہیں ہے سرخروئی انسان کی۔ انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا علم ہو، بچے پیدا کرنا، انہیں پڑھانا اور انہیں شادی کرانا، یہ آپ کا ایک گھریلو اور خاندانی فریضہ ہے۔ آپ ایک امت کا بھی حصہ ہیں، آپ ایک معاشرے کا بھی حصہ ہیں، آپ ایک سوسائٹی کا بھی حصہ ہیں، آپ اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک رعیت ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ قبر کے سوال ہیں، قبر کے سوال۔ یہ نہیں کہ قبر میں ہم سے وہی 2-4 چیزیں جو خود ہم نے بنا رکھی ہیں، پرچوں کے گیس لگاتے ہیں نا کہ کیا سوال ہو سکتے ہیں، خوب ایک آدمی آ کر کہتا ہے یہ سوال ہو سکتے ہیں، جب پرچے میں جا کر بیٹھتا ہے بالکل وہ نہیں ہے۔ مثلا گیس لگا کے دیا تھا کہ
قائد اعظم کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ آگے لکھا ہوا تھا کہ علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے. یہ کیا یاد کر کے گیا تھا؟ قائد اعظم کی. تو تاریخ پیدائش وہی لکھتا ہے، قائد اعظم کی جگہ علامہ اقبال کہنا پڑے گا، وہ پرچہ غلط ہو جائے گا آپ کا. یہ گیس زیادہ نہیں چلتے. بنی اسرائیل وہ امت تھی جس نے دین کے بارے میں بہت گیس لگائے ہوئے تھے، سارا دین ان کا گیس تھا. قرآن نے یہی لفظ اتفاقاً استعمال کیا، گیس کا لفظ استعمال کیا ہے، البتہ نہ انگریزی زبان میں، عربی زبان میں. ان کا یہ کہنا تھا، بنی اسرائیل کا دین یہ تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم تو جہنم نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے. لن تمسنا النار، ہرگز جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو ہم آپس میں ہی کچھ ایسے پکڑ کے بھیج دیں گے، وہ بھی چند دن کے لیے رہیں گے، پھر ان کو چھڑا لیا جائے گا وہاں سے. یہ ایک کہنا تھا. دوسرا یہ کہنا تھا کہ لن يدخل الجنہ، ہرگز کوئی جنت نہیں جا سکتا الا من کان ہودا او نصارا، جنت جانے کے لیے 2 کارڈ چاہیے، یا یہودی ہو یا نصرانی ہو. قرآن نے کیا جواب دیا؟ تلک امانیہم، یہ گیس ہیں تمہارے. امانی تخمینے، حدس، امانی یعنی حدس، گمان. یہ گیس ہے تمہارے. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ تو گیس ہے. تلک امانیہم. پھر خود خداوند نے جہنم کے لیے معیار ذکر کیا کہ جہنم یہ لوگ جائیں گے، جنت میں یہ لوگ جائیں گے. قبر کے سوالوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا گیا، تمہیں ذمہ داریاں دی گئیں، تمہیں ایک امت کا حصہ بنایا گیا، اس امت کی ذمہ داریاں تمہیں سونپی گئیں، وہ ذمہ داریاں نبھا کے آئے ہو یا نہیں؟